ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرض کریں آپ کی ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور فوراً خون کے عطیے کی ضرورت ہے تاکہ دل کا آپریشن کیا جا سکے، یا خدا نخواستہ آپ کے اکلوتے لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور فوراً 4 سے 5 پنٹس خون کی ضرورت ہے، تو سوچو ذرا کیا ہوگا۔ تو ظاہر ہے آپ وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوں گے جو بن پائے، حالانکہ ایسے حالات میں خون کا عطیہ ہی وہ واحد حل ہے جو مفید ہو سکتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، خون کا عطیہ۔ اب آئیے ذرا اپنے ملک کے کچھ اعداد و شمار پہ نظر دوڑاتے ہیں۔ پونا یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق ہمارے ملک میں ہر سال 4 کروڑ خون کے یونٹس کی ضرورت پیش آتی ہے، جس میں سے صرف چند لوگوں کی قربانی اور بالغ نظری سے 10% ہی دستیاب ہو پاتا ہے۔ باقی 90% کی کمی کے ذمہ دار شاید آپ اور میں ہیں، جو اس اعلیٰ کام کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر رہے۔ ہر ساعت، ہر سیکنڈ کوئی نہ کوئی خون کے عطیے کا محتاج ہے۔ ہر سال 1 ملین سے زیادہ ایسے کینسر پیشنٹس کا ظہور ہوتا ہے جن کو کیمو تھراپی کے دوران ڈیلی خون کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسے حالات کا سامنا آپ کو بھی ہو سکتا ہے اور مجھے بھی۔ جی ہاں ناظرین، ہم بھی ان لوگوں کی طرح مشکل میں پڑ سکتے ہیں جو خون نہ ملنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو کر رہ جاتے ہیں یا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس سلسلے میں ایک عملی قدم اٹھایا چاہتا ہے جس کا نام ABCD عطیہ بلڈ کمپوننٹس ڈونیشن ہے۔ ABCD پروگرام میں آپ سب ناظرین کا دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال۔ یہ پروگرام یعنی عطیہ بلڈ کمپوننٹس ڈونیشن افسا ٹرسٹ کے تحت اپنی سرگرمیاں انجام دے گا، اور ہاں، ABCD پریزنٹیشن جس کو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اس میں ہر چیز تحقیق شدہ ہے اور حوالہ جات کے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین، خون کا عطیہ کرنا اور پچنا یعنی ویٹ کپنگ دونوں ایسی چیزیں ہیں جس میں جسم سے خون نکالا جاتا ہے۔ ویٹ کپنگ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ترغیب دی ہے۔ پچنا یا حجامہ بہت سی بیماریوں کے لیے علاج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق پچنا بیماریوں کو ٹھیک کرنے کا بہترین علاج ہے۔ ایک اور روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کا حال بیان کیا کہ آپ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرے، انہوں نے آپ کو یہ حکم ضرور دیا کہ اپنی امت کو پچنا لگوانے کا حکم دیں۔ ناظرین، آئیے کچھ وجوہات جانتے ہیں جس کی وجہ سے ہم خون کا عطیہ نہیں دیتے۔ ریسرچ یہ کہتی ہے، تحقیق کے مطابق وہ وجوہات جو رکاوٹ بنتی ہیں خون کا عطیہ دینے میں، وہ چند ہیں، جیسے کہ ڈر یا خوف۔ ڈر یا خوف کس چیز کا؟ ڈر یا خوف سوئی چبھانے کا، ہاسپٹل جانے کا، یا کمزور ہونے کا خون کا عطیہ دینے کے بعد، یا اس کے علاوہ جانکاری نہ ہونا، یا ہماری مردہ دلی، سرد مہری، یا اگر کسی ڈاکٹر نے کسی خون کا عطیہ دینے والے کو پہلی بار وقتی وجوہات کی بنا پر واپس کیا ہو، جیسے انفیکشن یا چھوٹا سا بخار، تو وہ پھر دوبارہ کبھی خون کا عطیہ کرنے کے لیے واپس نہیں گئے۔ تو اس طرح سے ہم اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ بہت بڑے اجر بلکہ بہت بڑے جسمانی فائدے سے محروم رکھتے ہیں۔ اسی طرح تحقیق کے مطابق کچھ وجوہات جو پازیٹیو موٹیویٹرز کا کام کرتی ہیں، یعنی اس طرح کی باتیں جو انسان کو خون کا عطیہ دینے کے لیے تیار کر سکتی ہیں، پازیٹیو موٹیویٹرز۔ تو اس طرح کی کچھ وجوہات جیسے ایثار یا قربانی کا جذبہ، مال یا قیمت کا لالچ، یا کوئی پریشر کسی کی طرف سے، یا کسی ضرورت مند کے ساتھ تعلق، ذاتی تعلق وغیرہ۔ اور ناظرین، خون کی ضرورت ہر سال بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ نہ جانے کس کی زندگی میرے اور آپ کے خون کے عطیے کا انتظار کر رہی ہے۔
ناظرین، خون کا عطیہ کرنے کے سلسلے میں ہمارے اذہان میں خوف ضرور ہوتا ہے۔ یہ اس سلائیڈ کے اندر میڈیکل امپلیکیشنز جو آپ کے سامنے ہے، تو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی، اور یہ جان کر حیرانی ضرور ہوگی کہ خون کا عطیہ دینا ایک صحت مند انسان کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ وہ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ذرا جانتے ہیں کس کس طرح کے طبی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں مسلسل خون کا عطیہ کرنے والوں میں۔ جیسے کہ سب سے پہلے خون کا عطیہ کرتے وقت ہمارے جسم کا فری چیک اپ ہوتا ہے، جیسے نبض، بی پی، ٹیمپریچر، ہیموگلوبن اور دیگر امراض جیسے ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس سی، HIV، سائفلس، ٹرائپینوسوما کروزی، ان بیماریوں کے تئیں ہمارے خون کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے فوائد، جس طرح سے آرام، سکون، مائیگرین میں کمی، یا فری چیک اپ سے جسمانی صحت کے تئیں تسلی وغیرہ، فری گفٹس ہیں، یہ وہ فری تحفے ہیں جو ہمیں مل جاتے ہیں۔ اگرچہ وقتی طور پر کچھ پل کے لیے خون دینے کے بعد تھکاوٹ کا احساس ہو سکتا ہے، سستی یا الٹی کی شکایت ہو سکتی ہے، پیاس وغیرہ لگ سکتی ہے، مگر یہ سب عارضی حالتیں ہوتی ہیں۔ مستقل طور پر دیکھا جائے تو خون دینے سے بہت سارے امراض میں افاقہ مل سکتا ہے۔ کچھ امراض جس طرح سے مسلسل خون کا عطیہ کرنے والے افراد میں ہائپر ٹینشن میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دل کے امراض جیسے ہارٹ اٹیک وغیرہ کے خطرے میں کمی ہوتی ہے۔ ہیماٹوکرومیٹوسس، یہ مرض ہے، ہیماٹوکرومیٹوسس میں بھی کمی آتی ہے خون کا عطیہ کرنے والوں میں۔ یہ اس طرح کی بیماری ہے جس میں جسم کے خلیوں میں آئرن جمتا ہے اور بیماری کا سبب بنتا ہے۔ اس سے دل اور جگر کی صحت یابی بھی حاصل ہوتی ہے۔ کینسر کے خلاف بھی کافی سارے طبی فوائد تحقیق سے پتہ چلے ہیں، اور جسم میں آکسیڈیٹیو سٹریس میں کمی بھی تحقیق سے پتہ چلی ہے۔ نیا خون بننے کا عمل بھی زور پکڑتا ہے جو ہی انسان خون کا عطیہ کرتا ہے۔ تو گویا یہ کہ خون کا عطیہ کرنا ضروری ہے تاکہ ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اب ناظرین، کچھ سوالات جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جیسے سب سے پہلے کہ کون خون دے سکتا ہے؟ کیونکہ عام طور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خون صرف وہ دے سکتا ہے جو بہت ہی زیادہ طاقتور ہو، بہت ہی زیادہ قوی ہو، جو بہت ہی زیادہ صحت مند ہو۔ تو ناظرین، جواب یہ ہے کہ خون کا عطیہ کرنے والے کے لیے 3 شرائط پوری کرنا لازمی ہے۔ ایک یہ کہ اس کی عمر 18 سے 60 سال کے درمیان ہو، دوسری یہ کہ اس کا وزن 45 کلو سے زیادہ ہو، اور تیسری یہ کہ پہلے عطیے کے بعد کم از کم 56 دن گزرے ہوئے ہوں، یعنی 56 ڈیز کے بعد انسان دوسری بار خون کا عطیہ کر سکتا ہے۔ کتنا خون ایک بار عطیہ کیا جا سکتا ہے، یہ دوسرا سوال ہے۔ تو جواب، ہر 8 ہفتے کے عرصے میں عام حالات میں انسان 350 ملی لیٹر 350 ml یعنی 1 یونٹ خون عطیہ کر سکتا ہے۔ 8 ہفتے کا عرصہ یا 56 ڈیز کا عرصہ جو ہے، اس عرصے کے اندر جسم اس دیے ہوئے خون کو پھر سے ریسٹور کر دیتا ہے یا پھر سے اس کو پھر سے پورا کرتا ہے۔ 2 خون کے عطیوں میں کم از کم کتنا عرصہ گزرنا چاہیے، یہ ناظرین تیسرا سوال ہے۔ جیسا کہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ کم از کم 8 ہفتے یا 56 ڈیز 56 دن، یہ کم از کم عرصہ ہے جو 2 خون کے عطیوں کے درمیان رکھنا لازمی ہے۔ اور ناظرین، اس کے بعد پھر چوتھا سوال کہ کون خون کا عطیہ نہیں کر سکتا؟ تو جواب یہ ہے کہ خون کا عطیہ وہ نہیں کر سکتا جس کا وزن 45 کلو سے نیچے ہو اور جس کی عمر 18 سے لے کے 60 سال سے کم یا زیادہ ہو، اور ناظرین جو بہت ہی کمزور ہو وہ خون کا عطیہ نہیں کر سکتا۔ ناظرین، خون کا عطیہ خون کا نہیں بلکہ زندگی کا عطیہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خون کا اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی کوئی نعمل بدل نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی ایک انسان کی جان بچاتا ہے
تو گویا وہ پوری انسانیت کی جان بچاتا ہے۔ اور پوری انسانیت کی جان بچانا کتنا بڑا عمل اور کتنے بڑے اجر کا ذریعہ ہو سکتا ہے، یہ صرف ایک خون کا عطیہ اتنا بڑا اجر ہمارے وہم و گمان سے بالاتر ہے۔ ناظرین، جی ہاں ناظرین، اس کار خیر کا حصہ نہ بننا، یعنی خون کا عطیہ دینے والوں میں شامل نہ ہونا، ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی محرومی ہوگی۔ تو آئیے، دیر کس بات کی، ہم بھی اس سعادت کا حصہ بن کے نہ صرف یہ کہ جسمانی فائدے کا حصول کر سکتے ہیں، بلکہ آخرت اور دنیا میں بہت بڑے اجر کے لیے اپنی راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ویڈیو لنک کے ساتھ دیے گئے واٹس ایپ لنک پہ کلک کر کے اس کارواں کا حصہ ضرور بے ضرور بنیے۔ توجہ کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔